الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ حجیت العلم ذاتیت۔ بہرحال یہ جو بحث ہے اس کا مصنف جو ہے وہ مسلسل وعدہ کر رہے تھے آپ سے کہ ہم جو ہے وہ علم اور خط کی حجیت کے متعلق آپ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور خود انہوں نے بھی جیسا کہا کہ اب جو وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے، چنانچہ جو ہے یہاں پر وہ علم کی جو حجیت ہے وہ ذاتی ہے، اس کو ذکر کرنے لگے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ علم، ٹھیک ہے، اب دیکھیے تو اس سے پہلے قطع سے تعبیر کر رہے تھے، اسی کو جو ہے وہ علم سے تعبیر کرنے لگے۔ تو قطع اور علم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی شے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو حجیت ہے وہ کیا ہے، وہ ذاتی ہے نہیں۔ ذاتی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ذاتی ہونے کا مطلب ایسا نہیں سمجھ لیجیے کہ عرضی نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی حجیت غیر مستفادۃ من الغیر، یعنی اس کی جو حجیت ہے وہ کسی غیر سے نہیں لی گئی ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ غیر شارحی کیوں نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ حجیت ہم جو لیتے ہیں وہ شارحی سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شارح نہ نفیاً و اثباتاً، بلکہ اس کے لیے ان کا ایک مشہور جملہ ہے شیخ انصاری کا، وہ کہتے ہیں کہ ان حجیت غیر مستفادۃ من الغیر حتی الشارع نفیاً و اثباتاً، چاہے وہ شارح ہی کیوں نہ ہو، شارح سے اس کی حجیت جو کیا ہے نہیں لی گئی ہے، نفیاً اور اثباتاً، یعنی شارع قطع کو، علم کو، نہ اس کو حجیت بخشتا ہے اور نہ اس کی حجیت کو ختم کرتا ہے۔ بات واضح ہے انشاءاللہ؟ ہاں، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قطع یا علم جو ہے وہ ان کی طبیعت میں یہ چیز ہے، ان کی ماہیت میں یہ چیز ہے کہ اگر کوئی چیز قطع ہوگی تو وہ حجت ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی ذاتی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ماہیت اور طبیعت یہ ہے کہ قطع طبیعتاً اور ماہیتاً حجت ہے، ٹھیک ہے، اس کی حجت کسی غیر سے نہیں لی گئی، بخلاف کس کے ظن کے؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو ظنون معتبرہ ہے نا، اس کو کیا ہے کہ اس کو جو اعتبار بخشا ہے وہ شارع نے بخشا ہے کہ نہیں؟ ہم نے حجت کی تعریف میں کیا پڑھا تھا کہ ما یثبت متعلقہ ولم یبلغ درجۃ القطع، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے کیا ہے، اور یہاں پہ کہا تھا کہ ولم ما یثبت متعلقہ کی تشریح کیا کی تھی کہ ما یثبت متعلقہ عند الشارع، ہے کہ نہیں؟ یعنی شارع جو کیا ہے اس کو اعتبار بخشنے والا ہے۔ تو ظن اور قطع میں یہی فرق ہے کہ حتیٰ کہ قطع کو شارع بھی جو ہے کیا ہے وہ اس کو حجت نہیں دیتا، بلکہ قطع کی ماہیت میں ہی کیا ہے حجت داخل ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ اس کے بعد جو ہے وہ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں، سنیے گا ویسا یہ بہت اچھی بات ہے اور قابل غور ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے نا، یا علم کی حجیت ذاتی ہے، تو اس کی تو تشریح ہم نے کر دی کیا کہ ماہیتاً قطع جو کیا ہے، ماہیتاً علم جو کیا ہے حجت ہے نہیں؟ لیکن یہ کہہ رہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ حجت ہے ذاتاً، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصولیوں کے نزدیک جب وہ اس جملے کی شرح کرتے ہیں، کس کی؟ حجیت العلم ذاتیتن، جب اس جملے کی شرح کرتے ہیں تو دو باتیں وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ شیخ انصاری کا یہ قول ہے، شیخ انصاری کی بات سے سنیے گا، وہ کیا کہتے ہیں کہ لا اشکال فی وجوب مطابقۃ القطع، یہ کس کی شرح کر رہے ہیں وہ؟ اس بات، ابھی عبارت پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ اس بات کی شرح کہ حجیت العلم ذاتیت، اس عبارت کی شرح میں وہ کیا کہتے ہیں کہ لا اشکال فی وجوب مطابقۃ القطع، ایک بات کیا کہہ رہے ہیں کہ لا خلاف فی وجوب مطابقۃ القطع، کہ قطع کا اتباع کرنا، قطع کے مطابق کرنا واجب ہے۔ یہ کس کی تصریح کر رہے ہیں؟ حجیت القطع ذاتیت کی، ٹھیک ہے، ایک بات۔ اچھا، اس کے بعد لِأَنَّهُ بِنَفْسِهِ طَرِيقٌ إِلَى الْوَاقِعِ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بنفسه طریق إلى الواقع، تو شارع یہی مصنف شیخ مظفر نے شیخ انصاری سے یا بقیہ اور اصولیوں سے جو اس طرح کی تعبیرات استعمال کرتے ہیں، ہے نا، وہ یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں حجیت العلم ذاتیتن، آپ اس سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس سے کیا یہ مراد ہے کہ وجوب مطابقۃ القطع، قطع کی حجت ذاتی مطلب کیا ہے کہ اس کی اتباع واجب ہے، یہ معنی ہے اس کا؟ یا پھر یہ کہ قطع کی حجت ذاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ قطع جو ہے وہ طریق ہے واقع کے لیے، قطع ذاتاً طریق ہے واقع کے لیے، کیا معنی ہے اس کا مراد لینا چاہ رہے ہیں؟
ٹھیک ہے، کہہ رہے یہ جو دو معنی بعض اصولیوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسے کیا ہے؟ اصل میں دیکھا جائے تو انہوں نے اس کو جو ہے کیا ہے قیاس کہہ لیجئے، حالانکہ قیاس کا معنی نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو قیاس کے اس کے اوپر ظن کے اوپر، جب ہم نے ظن کو دیکھا کہ ظن حجت ہے تو ظن کے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی تھیں. سنیے گا، اس قیاس کے اندر سے جو دو معنی نکل رہا ہے یہ قطع کی حجت کا، یہ دو معنی اصل میں ظن کے حوالے سے نکل رہا ہے. جب ہم نے کہا کہ ظن حجت ہے تو ظن حجت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک یہ کہ وہ طریق الی الواقع ہے، غور کیجیے گا. جب ہم یہ کہتے ہیں اس لیے کہ دیکھیے اس چیز میں تو دونوں ایک ہیں، ظن حجت ہے اور علم و قطع بھی حجت ہے. تو جب ظن حجت ہے اس کی تشریح کی گئی، غور کیجیے گا، تو اس کی دو باتیں اس کی میں لائی گئی. ایک یہ کہ وجوب و مطابعت القطع عند الشارع، کہ شارع کے نزدیک کیا ہے ظن کی مطابعت واجب ہے. جب اس کی تشریح کی گئی کہ ظن حجت ہے مطلب کیا ہے کہ اس کی مطابعت واجب ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسری بات جب یہ کہا گیا کہ ظن حجت ہے تو کیا کہا گیا؟ ظن واقع کے لیے کاشف ہے، چاہے وہ کشف ناقصی، گرچہ وہ کشف تام نہیں ہے، کشف ناقص ہے، لیکن بہرحال کاشفیت ظن کے اندر بھی پائی جاتی ہے. پتہ نہیں بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جب اس بات کی تشریح کی گئی کہ ظن حجت ہے تو دو باتیں لائی گئی، ایک یہ کہ ظن کی مطابعت واجب ہے، اور دوسرے یہ کہ ظن جو ہے کیا ہے کاشف ہے، گرچہ وہ کشف ناقصی کیوں نہ ہو. تو جب ہم یہ کہنے لگے کیا کہ قطع حجت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہی دو باتیں اصولیوں نے کیا کی یہاں پر ملائے. وہ کیا کہ قطع جس طریقے سے ظن کی مطابعت واجب ہے، قطع کی بھی مطابعت واجب ہے. ٹھیک ہے. اور کیجیے گا، وہاں پہ کہا تھا کہ ظن کشف کرتا ہے واقع کو، چاہے وہ کشف ناقص کیوں نہ ہو. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ قطع علم جو ہے واقع کے لیے کاشف ہے وہ، لیکن البتہ یہ کشف تام ہے نہیں. اب یہاں پہ تھوڑا سا بس مصنف یہیں پر تھوڑا سا اپنے ٹریک کو چینج کر رہے ہیں. کہہ رہے کہ یہ جو اصولی کہہ رہے ہیں نا کہ قطع اور علم حجت ہے، اس کی تشریح میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مطابعت واجب ہے. کہہ رہے کہ یہ مطابعت جو ہے نا وہاں پہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ظن الگ ہو، ظن ایک الگ چیز ہے، اور جس کا مظنون جس کے بارے میں ظن ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مطابعت ہوا کرتی ہے، جبکہ قطع کے باب میں ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ قطع اور جو مخطوبی ہے وہ دونوں ایک ہوا کرتا ہے. سمجھ رہے؟ تو مصنف یہی گویا کہ اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی دلیل جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ہاں، اس کی دلیل جو مصنف بہت تفصیل کے ساتھ دے رہے ہیں کہ مطلب اس کو بسیط کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں، یہ تھوڑا ایک الگ یہ طویل درس ہوگا یہ. لیکن آپ غور کیجئے گا، بس مصنف ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ مصنف نے سوچا کیا مطلب چینجنگ کی ہے اپنے نظریے میں. یہ جو اصولی کہہ رہے تھے کہ قطع حجت ہے اور دو باتوں کو لا رہے تھے، مصنف کہہ رہے کہ نہیں، صرف یہ تشریح کرنا قطع حجت ہے، یہ کہنا کہ قطع جو ہے کیا ہے ذاتی طور پر کاشف از واقع ہے، یہ تو بات ہم قبول کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی قطع حجت اس کی تشریح میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مطابعت واجب ہے، تو کہہ رہے کہ نہیں، جو چیز قطع ہو جاتی ہے نا وہ خود بخود اس کی اتباع ہو جاتی ہے، کوئی الگ سی چیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کی مطابعت کرے انسان. سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ کیا ہے، بلکہ قطع اور مکتوبے میں کوئی یعنی دو ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، الگ نہیں ہوتا کچھ، بلکہ کیا ہے، بلکہ اس کی عام طور سے مثال جو دی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو اس بات کا قطع ہو گیا کہ کمرے میں مثلا اسد ہے، کمرے میں کوئی درندہ موجود ہے، تو بس یہی جو کیا ہے وہ مطابعت ہے، اس کے ہٹ کے الگ سے کوئی چیز جو ہے کیا ہے نہیں ہوا کرتی ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو اس لیے بس مصنف یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قطع کی تشریح ظن پہ قیاس کرتے ہوئے یہ نہ کہیے کہ جس طریقے ظن کی مطابعت واجب لہذا قطع کی بھی مطابعت واجب ہے. دیکھیے ہم مطابعت میں وہ نہیں کر رہے، لیکن یہاں پر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے کہا جائے کہ قطع کی مطابعت ہوتی ہے. بات واضح ہے؟ دیکھیے گا یہ بات کررنا فی البحث السابق القول بان حجیت العلم ذاتیۃ. کہہ رہے کہ ہم نے گزشتہ بحثوں میں مسلسل اس بات کی تکرار کی ہے کہ قطع کی حجیت کیا ہے، ذاتی ہے. ٹھیک ہے، ووعدنا بیانها، ٹھیک ہے، ووعدنا بیانها، اور ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ہم اس کو کیا کریں گے، اس کی حجیت جو ذاتی ہے ہم اس کو بیان کریں گے. وقد حل هنا الوفاء بالوعد، اور الحمدللہ کہ یہاں پر جو کیا ہے اس وعدے کی وفا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے. قد ظہر مما سبق، اب وہ ہم اس وعدے کی وفا کر رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قطع کی حجیت ذاتی، اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، قد ظہر مما سبق،
ٹھیک ہے، جو گزشتہ باتیں گزری ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ معنی کون الشیء حجیت ذاتیہ، ٹھیک ہے، کہ کوئی شے اگر حجت ہے تو حجت ذاتی، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مراد کیا ہے؟ فإن معناه أن حجیته منبعثة من نفس طبیعت ذاتہ، دیکھیے گا، اگر کوئی شے ذاتی طور پر حجت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف جو انبعاث ہے، اس کی طرف جو مکلف کو بھیجا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو بھیجنے والا جائل نہیں ہے، کوئی شارع نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بذات جو ہے کیا ہے، اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، طبیعتاً وہ چیز پائی جاتی ہے، ماہیت ہی اس کی یہ ہے کہ وہ حجت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فإن معناه أن حجیته منبعثة من نفس طبیعت ذاتی، اب اس کی تشریح آپ کیا کریں گے؟ من نفس طبیعت ذاتی مطلب کیا ہے؟ لا بجعل جاعل، ٹھیک ہے، لا بے ارشاد الشارع مثلا، ٹھیک ہے، دیکھیے گا فلیست مستفادۃ من الغیر، تو اس کی جو اس کا جو انبعاث ہے، اس کی جو حجیت ہے، یہ کسی غیر سے مستفاد نہیں، کسی غیر سے نہیں لی گئی ہے، ولا تحتاج الی جعل من الشارع، اور کسی چیز کی ذاتی طور پر حجت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو شارع کی طرف سے قرار نہیں دیا گیا، وہ محتاج نہیں ہے شارع کے جعل کا، ولا الی صدور امر منہ باتباع، اور اس چیز کا بھی محتاج نہیں ہے کہ شارع امر کرے کہ تمہیں جس چیز کا خط ہوا ہے تم اس کی مطابقت کرو، نہیں، ٹھیک ہے، بل العقل هو الذي يكون حاکما بوجوب اتباع ذلك الشيء، بلکہ یہاں پر حاکم کون ہے؟ حاکم خود انسان کی عقل ہے کہ جس چیز کا قط ہو جائے اس چیز کی اتباع پر واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ یہ وجوب عقلی ہے، وجوب شرعی یہاں پر نہیں ہے۔ وما هذا شان الا عفوا وما هذا شان ليس هو الا للعلم، ٹھیک ہے، اور یہ جو شان ہے کیا کہ شارع سے مستفاد نہیں ہے، کسی غیر سے مستفاد نہیں ہے، بلکہ جس چیز کا آپ کو قطع ہو جائے، علم ہو جائے، آپ اس کے مطابق عمل کیجیے، کہہ رہے اس کو بزبان دیگر قط کیا علم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے تعبیر جو ہیڈنگ لگائی ہے اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ حجیت القطع ذاتیۃ، ہم نے کیا کہا؟ حجیت العلم ذاتیۃ، دیکھو کہ یہاں پر یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیوں اس بات کو بدل دیا حجیت القطع ذاتیۃ حجیت العلم ذاتیۃ، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دونوں ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الشیخ العظیم الانصاری مجلہ هذه الابعاث فی تعلیل وجوب مطابقت القطع، ٹھیک ہے، شیخ عظیم انصاری نے اس بحث کی تعلیل میں فی تعلیل وجوب مطابقت القطع کہ قطع کی جو مطابقت ہے وہ واجب ہے، اس کی علت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے گا ذرا سا، اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ نیچے اس میں ہے حاشیے میں کچھ، ہاں حاشیے کو پڑھ لیجیے، حاشیہ بہرحال مفید ہے یہاں پہ، کہ مما یجب التنبیہ ان المراد من العلم ہونا القطع، اس نے کیا کہا آپ کو کہ قطع اور علم دونوں ایک ہی بات ہے، ہاں تو کوئی مطلب یہ نہ گھبرائے کہ بھائی اب تک تو قطع کی بات ہو رہی تھی، قطع کی حجت ذاتی ہے قطع، اور یہ علم کیوں بدل دیا، تو یہ تنبیہ بتانا چاہ رہے کہ جی آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ یہاں پر جو علم ہے وہی قطع ہے، اے الجزم الذی لا يحتمل الخلاف، یعنی وہ جزم کے جو خلاف کا جس میں احتمال نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہوتا اس کے اندر خلاف کا، اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم ہو رہا ہے قطع ہے، اس کا مطلب کیا ہے اس کے اندر احتمال خلاف کا شائبہ بھی نہیں ہے، ٹھیک، ولا يعتبر فيه ان يكون مطابقا للواقع في نفسه، ٹھیک ہے، ہاں یہ بات ہے کہ مطابق واقع ہونا یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فی نفس وہ مطابق واقع بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز مطابق واقع نہیں ہے لیکن آپ کو اس کا قطع ہو گیا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو قطع ہوتی ہے نا یہ قاطع کے نزدیک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے شارع کے نزدیک کچھ اور ہو، غور کر رہے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے، یعنی مطابق واقع ہونا ایک الگ چیز ہے اور آپ کو کسی چیز کا قطع ہو جانا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے جی، تو جس چیز کا انسان کو قطع ہوتا ہے نا ضروری نہیں ہے کہ وہ شارع کے نزدیک بھی وہی ہو، یہ ہے جی، وَإِنْ كَانَ فِي نَظَرِ الْقَاطِ لَيْسَ إِلَّا مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ، ہاں اگر معیار کیا ہے یہاں پر، گویا کہ قطع میں جو معیار ہوتا ہے وہ قاطع ہوتا ہے، اس لیے آپ کفایہ جب پڑھیں گے نا، کفایہ میں جب قطع کی بحث انہوں نے کی ہے تو اس کو ایک تعبیر دیا استعمال کیا ہے قطع القطع، اس کے لیے تعبیر استعمال کیا گیا قطع القطع کے نام سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہ جو یعنی کیا کرتے ہیں وہ قطع حاصل کرتے ہیں ان کو کہا گیا، کہ مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی قطع کرنے والوں کا ہی قطع ہوتا ہے، اس کا شارع سے کوئی ربط جو ہے وہ کیا ہے نہیں ہے، غور کر رہے ہیں، وَإِنْ كَانَ فِي نَظَرِ الْقَاطِ لَيْسَ إِلَّا مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ
فالقطع الذي هو حجة تجب مطابقته اعم من اليقین والجہل المرکب. بس وہ قطع کہ جس کی جو کہ حجت ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی مطابقت واجب ہے، وہ عام ہے کس سے؟ یقین اور جہل مرکب سے. ٹھیک ہے، یقین اور جہل مرکب سے عام ہے، یعنی کہ اس کو بھی شامل ہے. گویا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا انسان قطع کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ مطابق واقع نہ ہو. یعنی ان المبحوث عنہ هو العلم من جہت انہ جزم لا يحتمل الخلاف عند القاطع. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قطع سے مراد کیا ہے؟ قطع سے مراد یہ ہے کہ قاطع کو ایسا جزم ہو جائے، ایسا یقین ہو جائے کہ جس کے اندر احتمال خلاف نہ پایا جاتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قطع کہتے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قطع سے کیا مراد ہے. اب آئیے، تو اس قطع کی جو حجیت ہے ذاتی ہے، ٹھیک ہے، اور قطع کی مطابقت جو ہے واجب ہے، اس کی علت کو بیان کرتے ہوئے شیخ انصاری نے یہ جملہ کہا کہ لا اشکال فی وجوب مطابقت القطع، کہ قطع کی مطابقت واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. والعمل علیہ ما دام موجودا، اور لا اشکال فی وجوب العمل علیہ، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا انسان کو قطع ہو جائے تو اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے جب تک کہ قطع موجود ہو. البتہ قطع ختم ہو جائے تو پھر عمل واجب نہیں ہے، لیکن جب تک کہ قطع ہے بہرحال اس پر عمل کرنا واجب ہے. اس پر کہہ رہے اللہ ذالک بقولی، پھر انہوں نے اس کی تعلیل پیش کی اپنے اس قول سے کہ لأنہ بنفسہ طریق الی الواقع، اس لیے کہ جو قطع ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ بنفسہ ہی، بذات ہی کیا ہے؟ طریق ہے واقع کے لیے ماہیت کے اعتبار سے. ولیست طریقیتہ قابلۃ لجعل الشارع اثباتا ونفیا، اور جو ہے یہ اس کی جو طریقیت ہے یعنی واقع تک پہنچانے کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ کسی جائل کی جعل کی محتاج نہیں ہے، نہ اس بات میں اور نہ نفی میں. ٹھیک ہے، کہ مثلا یہ حقیقت تک پہنچائے گی اس بات، اور یہ حقیقت تک نہیں پہنچائے گی نفی. اس میں کوئی جو کیا ہے کسی جائل کے محتاج نہیں ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو اس بات میں آپ کو جو غور کرنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دیکھیے انہوں نے اوپر کہا کہ لا اشکال فی وجوب مطابقت القطع، ایک بات. دوسری بات جو اس میں کہہ رہے ہیں کیا؟ لأنہ بنفسہ طریق الی الواقع. یہ دو بات وہ کیا ہے کہ حجیت العلم ذاتیت، جیسا کہ باقی مطلب اصولیوں نے تشریح کی تھی، ویسے ہی شیخ انصاری بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ بہرحال واجب ہے قطع کی کیا ہے اتباع کرنا ایک، اور دوسرے جو کیا ہے کہ قطع جو کیا واقع کے لیے طریق ہے. ٹھیک ہے. وہذا الکلام فیہ شیء من الغموض، ٹھیک ہے، بعد ان اختلفت تعبیرات الاصولین من بعد، کہ اور یہ جو کلام ہے، گفتگو ہے ان کی شیخ انصاری کی، اس میں ایک طرح کا غموض پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک طرح کی پوشیدگی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں قطع کی شرح میں. ٹھیک ہے، بعد اس کے کہ جو اصولی ہیں ان کے بعد ان کی بھی جو کیا تعبیرات مختلف ہیں قطع کی شرح میں. جو کہا کہ قطع حجت ہے، اس کی تشریح میں بہت سے مختلف عبارتوں کا استعمال کرتے ہیں. فنقول لبیانہ ان ہونا شیئین اور تعبیرین، لہٰذا اگر ہم شرح کرنا چاہیں کوئی، ہم اس پر پلٹتے ہیں ہیڈنگ پہ کیا کہ حجیت العلم ذاتیت. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی شرح کرنا چاہیں تو یہاں پر دیکھیے علماء نے دو طرح سے شرح کی ہے. ایک یہ احدہما وجوب مطابقت القطع والاخذ بہ، کہ قطع حجت اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی مطابقت واجب ہے اور اس کو اخذ کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ طریقیت القطع للواقع، کہ قطع جو ہے کیا ہے حجت مطلب کیا ہے کہ یہ واقع کے لیے طریق ہے. ٹھیک ہے جی. فمل مراد من کون القطع حجت میں ذات ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قطع حجت ہے بذات ہی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ حل المراد ان وجوب مطابقت امر ذاتی اللہ، کہ اس کی اتباع کرنا، اس کی مطابقت کرنا ایک امر ذاتی ہے. ٹھیک ہے، کما وقع فی تعبیرات بعض الاصولین متاخرین، جیسا کہ بعض متاخرین اصولین کی تعبیرات میں یہی ہے کہ وہ کیا تشریح کرتے ہیں قطع کی ذاتی حجت سے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مطابقت کرنا واجب ہے ذاتی طور پر. ٹھیک ہے. ام ان المراد ان طریقیت ہو ذاتیہ، یا پھر یہ کہ نہیں کہ اس کا طریقی ہونا ذاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح سے سمجھیے کہ قطع کی حجت ذاتی مطلب کیا ہے؟ اس کی مطابقت واجب ہے یا اس کی واقع تک کی اس کا طریق ہے، کیا مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا صَحَّ أَن يُسْأَلَ هَذَا السُّؤَالُ فَمِنْ أَجْلِ قِيَاسِهِ عَلَى الظَّنِّ حِينَمَا نَقُولُ إِنَّهُ حُجَّةٌ، کہ یہ جو اصل میں سوال آیا
یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ قط حجت ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وجوب مطابعت مراد لینا چاہ رہے ہیں یا اس کا واقع کے لیے طریق ہونا مراد لینا چاہ رہے ہیں؟ کہ یہ جو سوال آیا نا ذہن میں، اور اس کی شرح میں دو باتیں، اصل میں یہ زن کو جب دیکھا ہم نے تو ہمیں زن کو دیکھتے ہوئے یہ سوال آیا، ٹھیک ہے، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں نے آپ کو سمجھایا تشریح میں کیا، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ الظن حجت یا پھر یہ الظن المعتبر حجت، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اس سے یہی دو باتیں آتی ہیں، ایک کیا کہ جہت و طریقیتی للواقع، کہ جب کہتے ہیں زن حجت اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک جہت اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ وہ واقع کے لیے طریق ہے زن، اگرچہ واقع کے لیے طریق کیا ہے، وہ تامن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ناقص ہے، لیکن بہرحال وہ واقع کے لیے طریق ہے۔ دیکھیے گا فَحِينَمَا نَقُولُ إِنَّ حُجِّيَتُهُ مَجْعُولَةٌ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حجیت آگے سے کہاں پلٹائیں گے؟ زن کی طرف، ٹھیک ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زن جو ہے کیا ہے، اس کی حجیت مجعولہ ہے، مجعولہ یعنی کیا مطلب جعل کی گئی ہے شارع کی طرف سے، نقصد ان طریقیتہ مجعولہ، تو ہم یہ مراد کیا لیتے ہیں کہ اس کی طریقیت واقع کے لیے وہ کیا ہے، مجعول ہے، من قبل الشارع، لأنها لیست ذاتیۃ لہ، اسے کیا ہے کہ یہ مجعولہ ہے، مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے ذاتی نہیں ہے، یعنی زن کی ماہیت میں حجیت کا دخل نہیں ہے، غور کر رہے ہیں، زن کی ماہیت میں حجیت کا دخل، ٹھیک ہے، اور طریقیت کا دخل جو ہے وہ نہیں ہے، کیوں؟ لوجود احتمال خلاف، دیکھیے گا کیوں، اس لیے کہ اس کے اندر احتمال خلاف پایا جاتا ہے، اور ہم نے کیا کہا ہے، ہم نے کہا کہ کوئی شے حجت، ٹھیک ہے، یعنی واقع اور قطع علم کی حد تک کب پہنچتی ہے، جب اس کے اندر احتمال خلاف نہ پایا جائے، فالشارع یجعلہ طریقا للواقع، تو یہاں پر کیا ہے، اس کو جو واقع کے لیے طریق کس نے بنایا ہے، شارع نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، بے الغاء احتمال الخلاف، کیسے کہ احتمال خلاف جو تھا اس کو شارع نے ملغا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مما لا یعتد بہ قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دھیان نہیں دیا، کأنہ لم یکن، کہ احتمال ہوتے ہوئے بھی گویا کہ احتمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، فتم بذالک طریقیتہ الناقصہ، تو اب یہ جو قطع کے اندر زن کے اندر جو طریقیت تھی اور طریقیت ناقصہ تھی، وہ احتمال خلاف کو ختم کرنے کے بعد وہ بھی کیا ہے کامل ہو گئی، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم اس کو کیا کہنے کہنے لگے کہ زن بھی حجت ہے، اس لیے کہ حجت وہی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر احتمال خلاف نہ پایا جائے، اور زن کے اندر احتمال خلاف ہے، کیسے آپ اس کو حجت کہتے ہیں، کہا کہ جو حضور جو احتمال خلاف 10%، 40%، 30% تھا، اس کو اللہ شارع نے کیا ہے اس کو ملغا کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن کالقطع فی الایصال الی الواقع، تاکہ یہ کیا ہو جائے، قطع کی طرح ہو جائے واقع تک پہنچانے میں، بات واضح ہے، وہذا المعنی هو المجعول للشارع، اور یہی وہ معنی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ شارع نے کسی چیز کو جعل کیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ سے اگر امتحان لیا جائے اور پوچھا جائے، ٹھیک ہے، کہ زن کو جو کیا ہے مجعول من الشارع، اس کا مطلب کیا ہے، اب یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، ذہن میں دیکھا نہیں ہے ہمیں، بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کہاں سے ہے، یہ تو سوال جب کیا تو کہ یہ تو ایسے پوچھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہے کہاں سے یہ، ٹھیک ہے، دوسری چیز جہت و وجوب مطابعتی، دوسری جہت جو کیا زن کے اندر ہے وہ کیا ہے، اس کے مطابعت واجب ہے، یہ بھی جہت اس کے اندر پائی جاتی ہے، زن کے اندر کیا ہے اس کی مطابعت جو کیا واجب ہے، یہ جہت بھی ہوتی ہے، فَحِينَمَا نَقُولُ إِنَّهُ حُجَّةٌ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حجت ہے، آگے اس میں کہاں پلٹے گی، انہو حجہ، کون، ہاں، جب یہ کہتے ہیں زن حجت ہے، ٹھیک ہے، تو نقصد ان الشارع امر بوجوب مطابعت ذالک الزن، تو ہم یہاں کیا مراد لیتے ہیں، مراد یہ لیتے ہیں کہ شارع نے کیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم زن کی اتباع کریں، ٹھیک ہے، والاخذ به امرا مولویا، اور اس کو اخذ کریں، اور یہ جو امر ہے شارع کی طرف سے، یہ کون سا امر ہے، امر مولوی ہے، ٹھیک ہے، فینتظم من هذا الامر ان هذا الزن موصل الى الواقع، تو اس امر سے یعنی امر شارع سے ہم نے اس بات کو انتزاع کیا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے وہ موصل ہے واقع کے لیے، اس لیے کہ اگر واقع تک نہیں پہنچاتا تو شارع ہمیں اس کا امر ہی نہ کرتا، وہ منجز لہ، اور یہ جو کیا یہ واقع کے لیے منجز ہے، منجز یعنی کیا مطلب، یعنی اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیا ہے یہ کل چل کے ہم بارگاہ پروردگار، یعنی منجز یعنی کیا مطلب، یعنی اگر عمل کریں گے تو اس پر ہم مصاب ہوں گے،
ٹھیک ہے، مصاب ہوں گے یعنی ہمیں ثواب ملے گا. فیکون المجعول حاض الوجوب، ٹھیک ہے، ویکون معنی حجیت الظن. ٹھیک ہے، تو یہ جو کیا ہے اس وجوب کے مجعول کا معنی یہ ہے، اس کو وجوب کا کیا ہے قرار دیا ہے شارع نے. مطلب کیا ہے کہ اس کو منجز قرار دیا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اس کی مطابقت ہمارے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو کیا ہے معنی ہے اس کے زن کی حجیت کا. ٹھیک ہے، سنیے گا، اگر آپ کو آپ کی ساری بات آپ کے ذہن میں، بہت آسان سی بات ہے. وَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ الظَّنِّ، جب زن کی یہ حالت ہے. ٹھیک ہے، فَالْقَطْعُ يَنبَغِي أَن يَكُونَ لَهُ أَيْضًا هَاتَانِ الْجِهَتَانِ، تو زن حجت ہے. ٹھیک ہے، غور کیجئے گا، زن حجت ہے اور اس کی حجت میں یہ دو جہت ہے، وجوب مطابقت اور اس کا طریقی ہونا. اور ہم کیا کہتے ہیں، قطع حجت ہے، تو قطع کے اندر بھی جو یہ دو جہت ہونی چاہیے، وجوب مطابقت اور اس کا طریقی ہونا. فنلاحظ وحین ونقول مثلا ان حجیتہ ذاتیہ. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قطع حجت ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہم یہ دو جہت کا لحاظ کرتے ہیں. وہ کیا، اما من جہت کون طریقا بذاتی، کہ قطع جو کیا ہے بے ذاتی ہی طریق ہے واقع کے لیے، ایک جہت. و اما من جہت وجوب